صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے حضرت عمر کے انتقال کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ. صہیب رومی کے شان میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی تھی. ان کے ہجرت کے واقعے کو بیان کرتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. صہیب رومی کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جہاں تفسیر ہو رہی ہے نا وہاں آ کے سن لو. تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرتے رہے. حضرت عمر کا انتقال ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس میں حضرت عمر کو دفن کیا گیا. حضور کے قدموں میں ابو بکر اور عمر آرام فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمیٹی تشکیل دی تھی، 3 دن کے اندر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کس کو بنانا چاہیے. کسی نے کہا علی کو بناؤ، کسی نے کہا عثمان کو بناؤ. آخر متفق ہو گئے اور کورم یعنی زیادہ ووٹ رہے حضرت عثمان غنی کے حق میں، اور عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کیا گیا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا کام انجام دیا 12 سال تک. سب سے طویل عرصہ خلافت کا حضرت عثمان غنی کا رہا. لیکن عثمان غنی کے دور خلافت میں شروع کے 6 سال امن کے رہے اور اخیر کے 6 سال بہت پرآشوب رہے، کیونکہ عثمان غنی یہ اقربا اور رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. اس کی وجہ سے ان کے خاندان والوں نے غلط فائدہ اٹھایا، جس کی وجہ سے لوگوں میں قسم کی بے چینی پیدا ہو گئی. اور ایک واقعہ ایسا پیش آیا جو عثمان غنی کے شہادت کا سبب بن گیا. واقعہ یہ پیش آیا اخیر دور میں حضرت عثمان غنی نے اپنے ایک عزیز کو جس کا نام مروان ابن الحکم تھا اپنا میر منشی بنایا تھا، یعنی پرسنل سیکریٹری حضرت عثمان غنی کا مروان ابن الحکم. اس کے زمانے میں ملک مصر میں جو اسلامی خلافت کا ایک صوبہ تھا مصر، وہاں کے گورنر نے کچھ زیادتیاں کی تو کچھ لوگ اس کی شکایت لے کر مدینہ پہنچے عثمان غنی کے پاس، اور عثمان غنی سے شکایت کی کہ آپ کے گورنر نے بڑا ظلم کر رکھا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں آپ توجہ فرمائیں. عثمان غنی نے ان کو اطمینان دلایا تم جاؤ واپس، میں لکھ دیتا ہوں کہ مصر کا گورنر تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا. ان کو سمجھا کے واپس بھیج دیا. لیکن مروان ابن الحکم جو میر منشی تھا اس نے ایک تحریر مصر کے گورنر کو لکھی، اور وہ تحریر راستے میں ان لوگوں کو مل گئی. اس قاصد کو بلوائیوں نے گرفتار کیا اور وہ خط جو پڑھا، وہ خط میں لکھا تھا عثمان غنی کی جانب سے مصر کے گورنر کے نام کہ یہ شریر لوگ جیسی مصر پہنچے سب کو قتل کر دیا جائے. سوئے اتفاق وہ خط ان لوگوں کے ہاتھ لگا. انہوں نے کہا ہاں ہمارے کو تو اطمینان دلائے اور یہ ہمارے قتل کا پروانہ بھیج رہے ہیں. وہیں سے وہ مجمع واپس پلٹا مدینہ میں. عثمان غنی کے مکان کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ نے ہمیں اطمینان دلایا اور یہ تحریر ہمارے قتل نامہ آپ نے بھجوایا.
عثمان غنی نے کہا یہ تحریر میری نہیں ہے، میں نے یہ نہیں لکھا۔ پھر کون لکھا؟ ظاہر بات ہے آپ کے وزیر و مشیر مروان نے لکھا ہوگا۔ مجمع نے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دو۔ عثمان غنی نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تحریر مروان کی تھی اور اسٹامپ عثمان غنی کا اس نے لگایا تھا۔ مجمع نے کہا اسے ہمارے حوالے کر دو۔ عثمان غنی نے کہا میں حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ یقین تھا حوالے کرنے کا مطلب یہ لوگ مروان کو قتل کر دیں گے۔ مجمع بفر گیا اور انہوں نے کہا اچھا اگر آپ مروان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے آپ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، خلافت چھوڑ دو آپ۔ عثمان غنی نے کہا میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا، اللہ نے جو لباس مجھ کو پہنایا ہے میں اس کو خود نکال نہیں سکتا۔ بس مجمع نے آپ کے مکان کو گھیر لیا اور اتنی سختی کی انہوں نے کہ کسی کو نہ اندر جانے دیتے نہ اندر والوں کو باہر آنے دیتے۔ حضرت علی نے امام حسن اور حسین اپنے دو بیٹوں کو فرمایا جاؤ چچا کی نگرانی کرو، بلوائیوں سے بچاؤ۔ صحابہ نے آ کر بہت سمجھانا چاہا مجمع کو، بلوائی نہیں مانے، پورے مدینے کو کنٹرول میں لے لیا بلوائیوں نے، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ گوشہ نشین ہو گئے، گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ آخر 40 دن تک عثمان غنی کا پانی بند کر دیا گیا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ فرماتی ہیں ایک رات بلوائی چھت کے اوپر سے گھر میں اتر آئے، عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرما رہا ہے اے نبی آپ کی جانب سے دشمنوں کے لیے اللہ خود کافی ہو جائے گا۔ تو یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، 4 قاتل اندر داخل ہوئے، ان میں سے ایک ابو بکر کا بیٹا محمد جو بعد کی عورت کا تھا، ہاں جی، اور اسی طرح سے کنانہ بن بشیر اور 2 شریر، چاروں نے عثمان غنی پہ وار کیا۔ آپ کے خون کے چھینٹے قرآن کی اس آیت پہ پڑے، وہ قرآن آج بھی سمرقند کے میوزیم میں محفوظ ہے اور وہ دھبے آج بھی اس میں موجود ہیں، اسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ جب حملہ آور حملہ کر رہے تھے آپ کی بیوی نائلہ نے وار روکنا چاہا تو تلوار سے آپ کی انگلیاں کٹ گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راتوں رات بلوائیوں سے بچا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا، ورنہ بلوائیوں نے تو جنازے دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ راتوں رات آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد بلوائیوں نے پورے مدینے پہ کنٹرول حاصل کیا اور ایک اعلان کیا، مدینے والوں ہمیشہ خلیفہ کا انتخاب تم لوگ کرتے ہو، ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، تم کسی کو خلیفہ منتخب کر لو ورنہ ہم 3 آدمیوں کو قتل کر دیں گے، علی، طلحہ اور زبیر۔ لہذا لوگوں نے حضرت علی پہ پریشر ڈالا، طلحہ اور زبیر پر۔ طلحہ اور زبیر نے کہا ہم میں ہمت نہیں ہے ایسے موقع پر خلافت کا بار اٹھانے کی۔ حضرت علی سے کہا گیا علی آپ اس کو قبول کیجئے، تو حضرت علی نے خلافت کے اس عہدے کو قبول کیا۔ ایسے حالت میں حضرت علی خلیفہ بنے۔ اس وقت
عثمان غنی کی جانب سے معاویہ بن ابی سفیان ملک شام کے گورنر تھے۔ عثمان غنی کے رشتہ دار تھے امیر معاویہ، کیونکہ دونوں کا خاندان بنو امیہ خاندان کہلاتا تھا، اور حضرت علی کا خاندان بنو ہاشم، کہ حضور کا خاندان بنو ہاشم، حضرت علی کا خاندان بنو ہاشم تھا۔ بنو امیہ بنو ہاشم میں زمان جاہلیت میں بہت سخت دشمنی تھی۔ وہ رقابت پھر سے لوٹ کر آئی اور جامع دمشق میں امیر معاویہ کے اس مسجد میں عثمان غنی کا خون آلود جھبا اور نائلہ کی انگلیاں کٹی ہوئی ممبر پہ رکھی گئی، اور یہ اعلان ہوا کہ علی خلیفہ بنے ہیں۔ عثمان غنی بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے۔ علی کو چاہیے اسلامی شرعی احکام نافذ کرے اور قاتل کو سزا دے، قصاص لے، لیکن علی نے اب تک قصاص نہیں لیا ہے۔ حضرت علی کو ایک وفد یہ پیغام لے کر پہنچا۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ قاتل کا پتہ نہیں ہے کہ کون قاتل، محض شبہ پر یہ حد جاری نہیں کی جا سکتی جب تک کہ یقین نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی کی بیوی نائلہ سے پوچھا گیا، آپ واقعے کی شاہدہ ہیں، قاتل کو پہچانتی ہیں آپ؟ نائلہ نے کہا، میں قاتل کو نہیں پہچانتی۔ ظاہر بات ہے جب گواہ کے ساتھ کوئی متعین نہ ہو، محض شبہ پر تو قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ علی مجبور تھے، لیکن معاویہ نے یہ سمجھا کہ علی جان بوجھ کر قصاص نہیں لے رہے، بس اختلاف شدید ہو گیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس موقع پر حج کے لیے مکہ تشریف لے گئی تھی، طلحہ و زبیر بھی لے گئے تھے۔ کسی نے وہاں پر آپ کو اطلاع دی عثمان غنی مظلومانہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بڑی غمزدہ ہوئی، اور لوگوں نے کہا کہ علی اب تک قاتل کو سزا نہیں دے سکے ہیں، بلکہ قاتلین کا گروہ علی کے ساتھ موجود ہے، لہذا قصاص عثمان کا دعویٰ کیا جائے۔ کچھ لوگ تیار ہو گئے، حضرت عائشہ بھی تیار ہو گئی، طلحہ زبیر بھی تیار ہو گئے، اور بصرے کے میدان میں آ کر جمع ہو گئے۔ حضرت علی کو پتہ چلا، آپ نے ان کے خلاف اپنے لشکر کو بھیجا، اور ایک بڑی جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹنی پر کجاوے میں تشریف فرما تھی، اسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ دونوں جانب مسلمان ایک غلط فہمی کو لے کر 40,000 مسلمان دونوں جانب سے قتل ہو گئے۔ پھر امیر معاویہ اور حضرت علی میں جنگ ہوئی صفین کے مقام پہ۔ اس جنگ میں 70,000 مسلمان دونوں جانب سے قتل ہوئے۔ یہ تاریخی بہت بڑا سانحہ تھا، آپسی اختلاف کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی قتل ہو گئی۔ آخر حضرت علی اور امیر معاویہ میں صلح ہو گئی، اور کچھ علاقے حضرت علی کے ماتحت رہے، کچھ علاقے امیر معاویہ کے ماتحت رہے۔ 5 سال تک خلافت کا کام انجام دے کر سن 35 سے سن 40 تک حضرت علی نے خلافت کا کام انجام دیا، اور حضرت علی پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ عبد الرحمن ملجم خارجی نے حضرت علی پہ حملہ کیا، حضرت علی اسی میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ کوفے کو بنایا تھا، کوفے میں حضرت علی شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 7 مہینے تک امام حسن نے حکومت کی، خلافت کا کام انجام دیا سن 41 ہجری میں۔ لیکن اس کے بعد پھر امیر معاویہ اور امام حسن کی فوجوں میں آپس میں جنگ ہوئی۔ امام حسن نے دیکھا کہ یہ آپس میں لڑائیوں سے نقصان مسلمانوں کا ہے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ خلافت ہی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا اور تحریر بھی لکھوائی کہ آج میں معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اگر خلافت امیر معاویہ کا حق تھا تو ان کا حق ان کو پہنچ گیا، اور اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ یہ تاریخی فیصلہ تھا، حضور نے اس کی بشارت دی تھی۔ امام حسن چھوٹے تھے، حضور کے بازو میں بیٹھے ہوئے حضور نے فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا، یہ سید ہے، سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہوا، آپ کی جماعت کے لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کا خیمہ لوٹا، آپ کے کپڑے پھاڑے، آپ کو گالیاں دی، عار المسلمین کہا، مذلل المؤمنین کہا، مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے۔ آخر حضرت امام حسن بڑی مشکل سے وہاں سے مدینہ آئے اور مدینہ میں رہ گئے۔ 20 سال امام حسن مدینہ میں رہے، 10 سال امام حسن مدینہ میں رہے۔ سن 50 ہجری میں آپ کی بیوی جعدہ بنت الاشعث نے دشمنوں کی آلہ کار بن کر امام حسن کو زہر دیا، کھانے میں زہر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ زہر قاتل ثابت ہوا، آپ کی انتڑیاں کٹتی تھی اور خون جاری ہو گیا، یہاں تک کہ امام حسین تشریف لائے اور کہا بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا، اگر آپ ہمیں بتائیں۔ فرمایا حسین سن کر کیا کرو گے، اگر مجھے یقین ہے کہ وہی میرا قاتل ہے جس نے زہر دیا تو میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ ہی اس کو اس کی سزا دے گا، اور اگر یہ میرا خیال ہے تو محض خیال کی وجہ سے بلا قصور کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اور وصیت کی حسین دیکھنا اللہ نے ہمارے خاندان کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا دنیا کی حرص نہ کرنا، کوفے والے تمہیں ضرور بلائیں گے، ان کے فریب میں نہ آنا۔ تم جانتے ہو کوفے والوں نے ہمارے بابا جان حضرت علی کے ساتھ کیا کیا، یہاں تک کہ آپ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ میرے ساتھ جو ہوا تم جانتے ہو، کوفے والوں کے فریب میں نہ آنا۔ وصیت فرمائی، اور سن 50 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا زہر کی وجہ سے۔ اور حدیث میں ہے زہر کسی کو دیا جائے اور اس میں اس کی موت ہو، وہ بھی شہادت کی موت کہلائے گی، اگرچہ کہ وہ اصطلاحی شہید نہیں کہلائے گا جو میدان جنگ میں دشمنان اسلام کے ہاتھ سے مارا جائے، لیکن اس کو بھی شہید قرار دیا حضور نے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ 20 سال تک بلا شرکت غیر پورے عالم اسلام کے خلیفہ رہے۔ امیر معاویہ نے سن 56 ہجری میں مغیرہ ابن شعبہ کے مشورہ دینے سے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا،
اور گورنروں کے نام حکم جاری کیا کہ میرے بعد یزید کی خلافت کے لیے بیعت لی جائے۔ چنانچہ حکومت کے خوف کی وجہ سے لوگوں نے یزید کی خلافت کو تسلیم کیا، لیکن مدینہ پاک میں جو صحابہ تھے انہوں نے یہ قبول کرنے سے صاف انکار کیا۔ انکار کرنے والوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، اسی طرح سے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ ان تمام حضرات نے کہا کہ یہ انتخاب اسلامی انتخاب نہیں ہوتا، یہ تو قیصر و کسریٰ کی سلطنت ہوئی کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بن جائے، کہا ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال چند لوگوں کے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یزید کے خلافت کا اعلان ہو چکا تھا، عام لوگوں نے اسے قبول کر لیا تھا، کیونکہ اب جو ہے حضور کے زمانے سے دوری کی وجہ سے ایمان کی سطح میں کمزوری آ گئی تھی۔ وہ صحابہ کے دور کا قوی ایمان باقی نہیں رہا تھا، لہٰذا یہ صحابہ کی اولاد تھی، اولاد کی اولاد تھی، انہوں نے یزید کو تسلیم کر لیا۔ 22 رجب سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور امیر معاویہ کے دشمنوں نے اس دن پوریاں پکائی، کھیر پکائی اور دروازے بند کر کے اندر خوشیاں منا کر کھا لیے۔ اسی کو رجب کے کنڈے کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ صحابہ کے دشمنوں کی عید ہے یہ، کیونکہ گورنمنٹ جو تھی بنو امیہ کی تھی، اس لیے کہاں دروازے بند کر کے اندر کھیر پوریاں بنا کے کھا لیے، کہ ہاتھ بھی باہر نہیں دھونا، اندر ہی دھونا۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد امیر معاویہ کون ہے، یزید کون ہے، حضور سے کیا رشتہ داری؟ یاد رکھو، امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور کی بیوی ام المومنین ہے، گویا امیر معاویہ حضور کے نسبتی برادر ہیں، سالے ہیں حضور کے۔ امیر معاویہ کے حضور بھائی جان ہونا قریبی رشتہ دار، اور امیر معاویہ کا بیٹا یزید گویا رشتے میں حضور کے سالے کا بیٹا ہے۔ امام حسین حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، حضور کے نواسے ہیں۔ اتنی قریبی رشتہ داریاں تھیں، لیکن پھر اتنا عظیم سانحہ کیوں پیش آیا؟ یاد رکھو، دنیا کی لالچ اور حکومت کی لالچ کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ لالچ انسان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتی، پھر نہ حضور کی حرمت کا خیال رہا اور نہ حضور کی قربت کا خیال رہا۔ بہرحال امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید تخت خلافت پر متمکن ہو گیا اور اس نے حکم نامے جاری کر دیے، اسلامی صوبوں کے گورنروں کے نام۔ چنانچہ اس زمانے میں مدینہ کا جو گورنر تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اس کے پاس خط آیا، اس نے امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور کچھ لوگوں کو بلوایا، خاص لوگوں کو۔ عبداللہ بن زبیر نے عذر کیا کہ میں نہیں آ سکتا، ایک دن کی مہلت دو۔ امام حسین آ گئے۔ ولید بن عتبہ گورنر مدینہ نے امیر معاویہ کے وفات کی خبر دی، آپ نے انا للہ پڑھی۔ پھر اس نے کہا کہ اب یزید بن معاویہ خلیفہ بن چکا ہے، لہٰذا آپ اس کے خلافت کی بیعت کیجیے۔
امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اب عام لوگ جو فیصلہ دیں گے، عام مجمع عام جو فیصلہ کریں گا میں بھی کروں گا۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے مہلت لی، وہاں سے واپس آئے۔ اس وقت ولید ابن عتبہ کا مشیر خاص تھا مروان ابن الحکم۔ اس نے کہا حسین کو جانے مت دو اور بیعت لے کر ہی چھوڑو۔ ولید نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ امام حسین وہاں سے چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر راتوں رات اپنے بال بچوں کو لے کر مدینے سے مکہ روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسری رات اپنے بال بچوں کو لے کر مدینے سے روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ۔ مکہ حرم تھا، امن والی جگہ تھی، وہاں کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا تھا، اور وہ اللہ کا گھر تھا۔ عبداللہ بن زبیر مکہ میں پہلے پہنچے۔ چونکہ لوگ یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو ان لوگوں نے غنیمت سمجھا اور عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ 2000 شرفائے مکہ نے خلافت کی بیعت کی، اور عبداللہ بن زبیر مکے کے حاکم تسلیم کیے گئے۔ یاد رکھو کسی کا پائے تخت مکہ نہیں رہا سوائے عبداللہ بن زبیر کے۔ شروع کے 3 خلفاء کا خلافہ مدینہ رہا، اور علی نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا۔ عبداللہ بن زبیر نے جو حاکم بن گئے تھے کافی عرصے تک خلافت کا کام انجام دیا۔ امام حسین جب پہنچے آپ کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر مکے والوں نے بیعت کی ہے اور ان کو حاکم تسلیم کیا ہے۔ امام حسین خاموش ہو گئے، بس حرم میں اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گزارنے لگے۔ اسی زمانے میں کوفے کے اندر شیعان علی نے، علی کے چاہنے والوں نے ایک میٹنگ بلائی سلیمان ابن سرد کے مکان میں، اور طے کیا کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، بلکہ ہم امام حسین ہی کو عالم اسلام کا خلیفہ برحق تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا امام حسین کو یہاں بلایا جائے تاکہ امام حسین کے ہاتھ پر ہم خلافت کی بیعت کر لیں، اور تمام عالم اسلام کا خلیفہ امام حسین کو ہم بنائیں گے۔ چنانچہ یہ خط انہوں نے لکھا۔ امام حسین حرم میں ہیں، آپ کو کوفے والوں کا خط ملا کہ اس نے اس خط میں جو انہوں نے لکھا تھا کہ ہم آپ کے والد کے چاہنے والے ہیں، اور آپ کے والد کے ساتھ مل کر ہم نے شامیوں سے جنگ صفین میں جنگ کی ہے، اور ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، لہٰذا آپ جتنا جلد ہو سکے تشریف لائیے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں، آپ کو عالم اسلام کا خلیفہ منتخب کریں۔ آپ جب آئیں گے 1,00,000 سپاہی آپ کے منتظر رہیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس وقت خیال آیا کوفہ جانے کا، اس سے پہلے آپ کے دل دماغ میں یہ خیال ہی نہیں تھا، اس وقت آپ کو خیال آیا، اور پے در پے خطوط آتے رہے اور لوگ بھی آ کر آپ کو دعوت دیتے رہے، آپ ہمارے پاس چلیے آئیے۔ 150 خطوط کوفے والوں کے امام حسین کے پاس پہنچے، لہٰذا آپ نے پھر عزم کر لیا کہ کوفہ جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے تیاریاں شروع کر دی۔ اس وقت مکے میں جو صحابہ تھے، عبداللہ بن عمر بھی آ گئے تھے مدینے سے، عبداللہ بن عباس بھی آ گئے تھے،
ان لوگوں کو پتہ چلا